جی ویلکم بیک ناظرین. سب سے پہلے میں اپنے شرکا کا آپ سے تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب. اسلام آباد سے ہمیں سینئر صحافی عبدالودود قریشی صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ لائن پہ رسول بخش رئیس صاحب ہوں گے. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہوں گے اور بہت سارے دوست جو ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب اس ریجن میں ایران کے حوالے سے جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں, احمد نژاد صاحب کا آنا اور کرزئی صاحب کا آنا جو ہے, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ اس ریجن کے اندر حالات کو سنبھالنے میں مدد ملے گی؟ رانا صاحب دیکھیں, یہ جو ٹرائل لیٹرل سمٹ کل ہو رہا ہے جس میں ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, افغان پریزیڈنٹ اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی ہوں گے, یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں دو تین وجہ ہے. اس وقت افغانستان میں اینڈ گیم ایک بڑے امپورٹنٹ سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, اور جس میں آپ دیکھیے پہلی مرتبہ امریکہ اور طالبان کے ساتھ کے درمیان قطر میں ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پیچھے پرائم منسٹر آف پاکستان وہ بھی قطر گئے تھے. تو یہ افغان پیس پروسیس میں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو کل ہونے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیے افغانستان کے امن میں نہ صرف طالبان ہی نہیں ہے, صرف امریکی نہیں ہے, ہم جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ہماری ریجنل اپروچ ہونی چاہیے جس میں افغانستان, ایران, پاکستان ہم امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارا اس میں آن بورڈ ہونا, ایک یونائٹڈ سٹینڈ ہمارا ہونا, ہمارے آپس میں ہارمونی ہونا, یونٹی آف تھاٹ ہونا, تو یہ بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغان پیس پروسیس میں جو آگے پیش رفت ہونی ہے اس کے لیے ایک تو یہ ٹرائل لیٹرل سمٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح. جی ودود قریشی صاحب, اسلام آباد میں آپ موجود ہیں اور اسلام آباد میں آج جو ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں آپ کے سامنے رہی, آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرزئی صاحب ہیں وہ اپنے ساتھ مطالبات کی ایک بڑی لسٹ بھی لے کے آئے ہوں گے؟ رانا صاحب, اب کی معاملات ذرا مختلف ہے. جب امریکن کسی میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں تو پھر کرزئی صاحب ایک لمبی چوڑی پاکستان کے خلاف الزامات کی لسٹ لے کے آتے ہیں, یا انڈین بیچ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں. اس وقت یہ تین ملکوں پاکستان, ایران اور افغانستان کے درمیان چونکہ مذاکرات آنے ہیں, اس وقت ان کا رویہ بھائی چارے کا ہوگا. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے. جب روس افغانستان سے نکل گیا اور اتنی اجلت میں گیا ہے کہ وہ بہت سارا یہاں گند چھوڑ گیا ہے, اب دونوں ملک پاکستان اور ایران اور افغانستان کے موجودہ حکمران بھی سمجھتے ہیں کہ جس دن یہاں سے امریکہ جائے گا تو اس کے بعد کیا سینیریو بنے گا. کیا یہ ہوگا کہ جس فوج کو امریکہ آج ٹرینڈ کر کے افغانستان میں چھوڑ رہا ہے, ملا عمر کی وہ شکل دیکھیں گے تو ایک سفید جھنڈا لے کے سارے اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے, اور یہ جتنا امریکہ کا پیسہ لگا ہے یا جو ٹیررزم کے خلاف معاملات ہوئے وہ سارے ریورس ہو جائیں گے. تو اب سوچنا یہ ہے کہ امریکہ جس دن جائے گا تو پھر اس کے بعد سیناریو کیا بنتا ہے, وہاں کون سی حکومت ہوگی. کرزئی صاحب کی حکومت تو یقیناً نہیں رہ سکے گی. اگر ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو کون کون سے علاقوں میں وہ گورنر اپنے چاہیں گے یا اپنے لوگ لانا چاہیں گے, اور کیا پھر ان کا وہی شدت پسندی ہوگی, وہی اپنے سٹائل کا وہ مذہب وہاں پر نافذ کرنا چاہیں گے, یا اس سے صورتحال مختلف ہوگی. اور جاتے ہوئے امریکہ وہاں پر کیا کرے گا, آیا وہاں پر مزید اپنی فوج کے علاوہ وہاں پر افغان فوج کو بھی ٹریننگ کر کے جائے گا. جہاں تک بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ علاقے کے لوگوں کا کیا رویہ ہے, کیا رویہ ہونا چاہیے, وہ تو آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں وہ جرگہ جو امریکن کا ہاتھ سے چنا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ امریکن یہاں سے فوری طور پر نکل جائیں, اور اگر افغانستان میں امریکن رہنا چاہتے ہیں تو افغانستان کے قانون اور لا کے مطابق وہ رہیں. اب امریکن فوج تو کسی ملک میں بھی اس ملک کے قانون کے مطابق نہیں رہ سکتی, وہ تو اپنے آپ کو بالکل ایک آزاد بادشاہ سمجھتے ہیں. اب دوسری صورتحال ہے کہ جہاں پر بون کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں چائنا نے, پاکستان نے, ایران نے اور سارے ایون انڈیا نے بھی, انہوں نے کہا جناب کہ یہاں سے امریکہ جائے. ہر ملک یہی چاہتا ہے کہ امریکہ افغانستان سے جائے, لیکن اگر یخت لخت چلا گیا تو بعد کا سیناریو کیا ہوگا اور کیا سارے ریجن میں پھر سے دہشت گردی ہوگی. تو اس پر سوچ و بچار کے لیے یہ قائدین یہاں پر تشریف لائے. اس سے پہلے وزارتی بھی میٹنگ ہوتی ہے. فاروق حمید صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب امریکہ افغانستان سے چلا جائے گا تو پھر ایک نئے سرے سے افغانستان کی تعمیر نو شروع ہوگی اور پاکستان کا ڈیفینیٹلی اس میں بہت اہم کردار ہوگا, تو کیا امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ جاتے ہوئے وہ یہاں ایسے حالات پیدا کر جائے, ایسے بیج بو جائے کہ پاکستان زیادہ کمفرٹیبل فیل نہ کرے اس کے جانے سے؟
हम जो समझें कि अमेरिका अफगानिस्तान से मुकम्मल तौर पर चला जाएगा, वो तो चाहते हैं कि उनकी करजई साहब के साथ एक मुआहदा हो जाए और वो एक सिक्योरिटी मुआहदा हो जिसमें वो चाहते हैं कि 2014 के बाद जो अमेरिका के अफगानिस्तान में 4-5 बड़े अहम बेसिस हैं, वो चाहते हैं कि उन बेसिस को वो रिटेन करें और तकरीबन 20 से 25 हजार अमरीकी फौजी अफगानिस्तान में रहें। अब इलाके के जो ममालिक हैं जिनमें जारी बात अफगानिस्तान के अवाम शामिल हैं, करजई साहब शायद चाहते हैं कि वो ऐसी मुआहदा उनके साथ कर लें, लेकिन अफगानिस्तान के अवाम हो जाए, तालिबान हो जाए, ईरान हो जाए, पाकिस्तान हो जाए, चीन हो जाए, रूस हो जाए, इवन हिंदुस्तान, ये नहीं चाहते कि 2014 के बाद भी कोई किसी किस्म की अमेरिकन मिलिट्री प्रेजेंस अफगानिस्तान में हो, क्योंकि वो फिर आपको मालूम है कि उनकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस अगर रहती है तो फिर वो कभी किस मुल्क में छेड़छाड़ करेंगे, कभी चीन के साथ उनका प्रॉब्लम होगा, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होगा। हम नहीं चाहते कि अमेरिका अफगानिस्तान में 2014 के बाद कोई अपनी बेसिस रखे। एक तो ये अहम पॉइंट है। दूसरी चीज आपने कहा कि अफगानिस्तान के सदर करजई साहब को पाकिस्तान के साथ शिकवे होने चाहिए। मैं समझता हूं यहां तो कहानी उल्टी होनी चाहिए। हमें उनके साथ बहुत गिले शिकवे हैं और जो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट जरदारी को जब करजई साहब को मिलते हैं तो ये बातें सामने खुल के होनी चाहिए। एक तो ये कि अफगानिस्तान की सरजमीन से जहां पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं और CIA रॉ मिलके बलूचिस्तान में जो आग लगाई जा रही है उन ट्रेनिंग कैंप्स को बंद होना चाहिए। हमें खुल के करजई साहब से बात करनी चाहिए। फारूक हमीद साहब, हमें ज्वाइन किया रुस्तम शाह मेमन साहब ने। रुस्तम शाह मेमन साहब, आप क्या समझते हैं कि इस जो मुलाकात है और जो मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तानी हुकाम ये पॉइंट उठाएंगे कि जो अब अफगानिस्तान के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स हैं और जहां से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी होती है और पाकिस्तान पे हमले किए जाते हैं, उसे बंद किए जाएं? देखिए, ये बात तो उठाई जाएगी, लेकिन ये बात पहले भी अफगानिस्तान के साथ कितनी मरतबा उठाई गई है, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, कोई मौसर जवाब इसका नहीं आएगा। वहां पे जिस एरिया में ये ग्रुप बने हुए हैं वहां पे नेटो और अमेरिका की फोर्सेस की प्रेजेंस बहुत ही कम है। अच्छा। और अफगान फोर्सेस की तादाद भी कम है और उनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी महदूद है। अच्छा। लिहाजा जिम्मेवारी तो उनकी है, लेकिन अगर वो करना भी चाहें तो कुछ थोड़ा बहुत तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो ज्यादा कोई मुअस्सर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग ठिकाने भी बदलते रहते हैं। और असली बात यह है कि जब तक मकामी आबादी की सपोर्ट उनको हासिल होगी तो वो वहाँ पे ऑपरेट कर सकेंगे। अफगान हुकूमत ये कर सकती है कि वहाँ मकामी लोगों के साथ वो इंगेज कर ले और उन पे वाजे कर दे कि इन लोगों की सपोर्ट करना वो छोड़ दे। रुस्तम शाह मेमन साहब, एक चीज, जो हालात आप बता रहे हैं, वदूद कुरैशी साहब से भी हमारी बात हुई तो उसमें लगता है कि जो करजई हैं वो तो कठपुतली हुक्मरान है, तो फिर इन मुज़ाकरात का क्या फायदा होगा जब इन्हें प्रॉपर मैंडेट ही नहीं हासिल? वो तो अपनी जगह बात अहम है, मुज़ाकरात का तो वैसे भी कोई ज्यादा फायदा मैं नहीं समझता कि हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ कर रहे हैं उसके बाद तो वहाँ पे अमन के चांसेस भी बहुत मादूम हो जाते हैं। और अमेरिका की फौजियां अफगानिस्तान में 2014 के बाद 10 साल और भी उस मुआहदे की रूह से रहेंगी, उनके अड्डे भी उनके पास होंगे। लिहाजा उस सूरत में वहाँ पे जंग जारी रहेगी और जब तक जंग जारी रहेगी तो पाकिस्तान पे इसके मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। अब इसका फैसला कौन करे कि अमरीकी इत्तेहादी फौज कब तक वहाँ रहें, कब चले जाएं, ये तो अफगान अवाम को फैसला करना है। नहीं, क्या आप समझते हैं कि अफगान अवाम इस पोजीशन में है कि वो कोई फैसला कर सके? अफगान हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है जी, इसलिए कि उनकी प्रेजेंस अमरीकी फौजों की मौजूदगी की मरहूनी मिन्नत है। सही। उनको ये मालूम है कि अगर अमरीकी फौज यहाँ से निकल जाती है तो फिर लोग जल्द ही अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो लाएंगे और एक ऐसी तहरीक चलेगी जिसके नतीजे में उनको जाना पड़ेगा। लिहाजा अफगानिस्तान में एक बहुत पावरफुल लॉबी इस वक्त मौजूद है जो अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो लोग ये समझते हैं कि पिछले 10 साल जो बैरूनी तसल्लुत रहा है
اس کی وجہ سے ان کو بہت فائدے حاصل ہوئے ہیں، صحیح، ان کو بہت مراعات حاصل ہوئی ہیں، انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں، ان کی پریسٹیج میں اضافہ ہوا ہے، پولیٹیکل انفلوئنس میں اضافہ ہوا ہے، اور اگر اتحادی افواج وہاں سے چلی جائیں گی تو پھر ان کو اکاؤنٹیبلٹی فیس کرنا ہوگا۔ اس لیے بجائے یہ کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی فیس کریں اور ملک سے چلے جائیں، وہ اس امن کے رستے میں، ریکنسیلیشن کے رستے میں برابر روڑے اٹکاتے رہیں گے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ امریکہ اور اتحادی افواج یہاں پہ 50 سال اور بھی رہیں، کیونکہ ان کے لیے پھر افغانستان میں جگہ بنانا ان فوجوں کے بغیر ناممکن ہے، ناممکن ہوگا۔ جی بالکل ٹھیک، رکاوٹ ہے افغانستان میں امن کے رستے میں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے